آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھو۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنی معلومات عرض کروں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر علی جعفر علی منی اور مرحومہ ممتاز بانو بنت حیدر علی اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ارسال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اذان محترم، سب سے پہلے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہرحال انہوں نے ہمیں موقع دیا، اور بزرگان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی ذکر مولا کریں۔ اس خمسہ سجادیہ کی پہلی مجلس ہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی وہ سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے اے لوگوں، وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہیں تقوی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ ہو۔ یعنی کتنا مرحلہ ہے سچوں کے ساتھ ہونے میں۔ یعنی سب سے پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ انسان بن جائے، چونکہ آدمی سے انسان ہونے تک بھی ایک بڑا مرحلہ ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان۔ اگر کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے، کسی کو پریشان کرنے لگتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے، جابر ہو جاتا ہے، تو خود انسان اسے دائرہ انسانیت سے خارج کر دیتا ہے، کہتا ہے وہ کوئی انسان ہے، درندہ ہے درندہ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان دائرہ انسانیت سے خارج ہوا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان بنے، اور جب انسان بن گیا تو مسلمان بنے۔ ایک دوسرا مرحلہ ہے، مسلمان بننا ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ جب مسلمان ہو گیا تو اب تقاضا یہ ہے کہ صاحب ایمان بنے، چونکہ مومن ہونا اور ہے، مسلم ہونا اور ہے۔ اے رسول، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آمنا، آپ ان سے کہیے لن تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ہاں، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ تو بہرحال ایک مرحلہ یہ ہے کہ آدمی انسان بنے، جب انسان بن گیا تو مسلمان بنے، جب مسلمان ہو گیا تو اب تقاضا یہ ہے کہ صاحب ایمان بنے۔ اب جب مومن ہو گیا تو اب وہ اس آیت کا مخاطب قرار پاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں،
کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں۔ پھر تقوی کے بعد تقاضا یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے صادقین کے ساتھ ہونا۔ صادقین کے ساتھ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سچ بول کر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سچ بولنا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم میں بہت لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، ہاں سچ بھی نہیں بولتے۔ جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا نہیں ہے۔ پتھر کا ایک بے جان ٹکڑا بھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بھی نہیں بولتا۔ دنیا کے تمام مذاہب ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا پاپ ہے، مگر اسلام اتنے ہی پہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے مگر سچائی تمہارا فریضہ ہے۔ تمہیں سچ بولنا ہے، سچ بولو، چاہے وہ بات تمہارے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ جو قرآن ہمیں حرف حق کی دعوت دیتا ہے تو وہ کون سے سچ کی بات کرتا ہے؟ وہ اسی سچ کی بات کرتا ہے کہ جس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے۔ سچ بولو، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، کسی امیر کے خلاف ہو، کسی غریب کے خلاف ہو، یہ یاد رکھو کہ پروردگار ان سب سے افضل ہے۔ سچ بولو، سچ بول کر کے دکھاؤ۔ سچ جھوٹ کی ضد ہے اور جھوٹ کے مقابلے میں ظہور کرتا ہے۔ حرف حق وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، جہاں سچ کو دبایا جا رہا ہو۔ میں پردیسان سے چلا یہاں آ گیا، میرا نام یہ ہے، میں نے آج یہ کھایا ہے، میں نے آج یہ پہن رکھا ہے۔ کیا یہ وہ صداقت ہے؟ کیا یہ وہ سچائی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ کی الہی صداقت کی الہی فہرست میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے؟ عزیزان محترم، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ سچ تو وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں پر سچائی کا گلا دبایا جا رہا ہو۔ جھوٹ بول کر کے کسی اللہ کے صادق بندے کو دبایا جا رہا ہو، جھوٹ بول کر کے اللہ کے صادق بندوں کو کچلا جا رہا ہو۔ جب انسان وہاں پہ سچ بولتا ہے تو اسے تاوان دینا پڑتا ہے، اسے مصیبتیں مول لینی پڑتی ہیں۔ جب انسان وہاں سچ بولتا ہے تو پھر اسے تاوان دینا پڑتا ہے، قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول میں جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کی زبانیں کاٹی جاتی ہیں، اسے دار پہ لٹکایا جاتا ہے، سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے ربضہ کی وادیاں سجائی جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے۔ اگر آپ غور کریں، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ نہ بولنا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ سچ بولنا ایک عمل ہے۔ اور انسان جب سچ بولتا ہے تو وہ منظر عام پر آتا ہے، تب وہ حق کا دفاع کرتا ہے، حق کو مضبوط کرتا ہے، چونکہ اب یہ انسان سچ بول رہا ہے۔ بعد پیغمبر اسلام اس مصلحت پسند سناٹے میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو جھوٹ نہیں بولے مگر سچ بھی نہیں بولے۔ آپ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ تھے امام حسین کے زمانے میں کہ جو جھوٹ نہیں بولے، وہ گوشے محراب میں جا کے تسبیح و مناجات میں مست رہے، مگر نوک نیزہ پر آ کر کے اذان حق بلند کرنے والے کتنے تھے؟ وہ صرف 72 تھے۔
اور اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر اس مصلحت پسند سناٹے میں کچھ سچ بولنے والے نہ ہوتے تو کیا حق ہم تک پہنچتا؟ جب انسان سچ بولتا ہے تو زخموں کے قبا اوڑھتا ہے، جب انسان سچ بولتا ہے تو ماتھے پہ زخموں کے پھول سجاتا ہے، جب انسان سچ بولتا ہے تو ربضہ کی وادیوں کو ہموار کرتا ہے، جب انسان سچ بولتا ہے تو زبانیں کٹاتا ہے، جب انسان سچ بولتا ہے تو اتہامات کی بوچھار ہوتی ہے، جب انسان سچ بولتا ہے تو الزامات کے تیر چلائے جاتے ہیں، جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کے اوپر گالیاں پڑتی ہیں، اسے اس دائرے مذہب سے نکال کے خارج کیا جاتا ہے جس کا وہ سب سے بڑا علمبردار ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ سچ بولنا آسان نہیں ہے؟ جب انسان سچ بولتا ہے تو باطل خفا ہو جاتا ہے، باطل لرزہ برندام ہو جاتا ہے، وہ مقابلے پہ اتر آتا ہے، وہ مقابلے پہ اتر آتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی انسان کسی دیوار سے لڑ رہا ہو؟ کوئی انسان یہ دیوار بھی تو جھوٹ نہیں بولتی، یہ کھمبا بھی تو جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ظالم آ کر کے اس کھمبے کو مار رہا ہو؟ نہیں مارتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ صرف جھوٹ نہیں بولتا، اس کے اندر سچ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن جب انسان آگے بڑھتا ہے، حرف حق بلند کرتا ہے، تو پھر باطل برہم ہو جاتا ہے۔ زبانیں بھی کٹیں گی، رسم حق گوئی جو زندہ ہے، علم حق کا ہے کاندھے پر تو بازو بھی قلم ہوگا۔ زبانیں بھی کٹیں گی، رسم حق گوئی جو زندہ ہے، علم حق کا ہے کاندھے پر تو بازو بھی قلم ہوگا۔ کوئی یوں ہی خفا ہوتا نہیں بے جان پتھر سے، وہی ٹکرائیں گے نیزے جہاں سینے میں دم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد عجل فرجہ۔ جہاں سینے میں دم ہوگا۔ جب انسان سینے میں دم رکھتا ہے، سینے میں خم رکھتا ہے اور سچ بولتا ہے، حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، تو پھر اس سے باطل خفا ہو جاتا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ سچ بولنا نہیں ہے۔ ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ عمل، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ عمل سیرت معصوم میں نہیں ہے، کسی ائمہ نے اس کام کو انجام نہیں دیا، تاریخ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ سیرت معصوم سے ٹکراتی ہوئی چیز ہے۔ ہمیں یہ بولنا پڑے گا اگر کوئی عمل ایسا ہے تو صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ یہ ناجائز نہیں ہے۔ ناجائز کہہ دینا، صرف یہ کہہ دینا کہ ناجائز نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ نہ بولنے کی طرح ہے، سچ بولنے جیسا نہیں ہے۔ جھوٹ بڑی تباہی لاتا ہے، لیکن جب جھوٹ بولنے والوں کے درمیان مقدسین کی خاموشی اس جھوٹ کو مستند بنا دیتی ہے تو پھر یہ جھوٹ بہت بڑی چیز بن جاتا ہے، بہت بڑا بت بن جاتا ہے۔ اگر مقدسین خاموش رہ جاتے ہیں، انہیں چونکہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ان کی تقدس گاہوں سے انہیں نکال کر کے جنگل اور ربضہ کی وادیوں میں ڈال دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کی خاموشی اس جھوٹ کو مستند کر دیتی ہے۔ بھائی دیکھتے نہیں فلاں آدمی چپ ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے، اگر یہ غلط ہے تو وہ کیوں نہیں بولتے؟ وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ کیوں نہیں بولتے؟ تو پھر ایسی صورت میں یہ جھوٹ مستند ہو جاتا ہے۔ جھوٹ مستند نہ ہو، لہذا شریعت ہمارے اوپر پابندی لگاتی ہے، شریعت ہمارے اوپر فریضہ عائد کرتی ہے کہ ہمیں سچ بولنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جب دربار ابن زیاد میں امام حسین کا سر آیا، دشت طلا میں رکھا ہوا تھا، اس نے بے حرمتی کی اور اس کے بعد کہنے لگا ھذا کذاب ابن کذاب۔ اس نے ایک جملہ کہا، آپ دیکھیے کوئی نہیں تھا کہ جو بولتا۔ کیا یہ لوگ حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا یہ لوگ حسین کے باپ کو نہیں پہچانتے تھے؟ یہ لوگ حسین کو بھی پہچانتے تھے، حسین کے باپ کو۔ یہ وہی نوجوان تو تھے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یتیم تھے، تو مولا کائنات انہیں روٹیاں لے کر کے لے جاتے تھے۔ یہ کوفے کی تو بات ہے، سب پہچانتے تھے، لیکن کوئی سچ بولنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جھوٹا تھا وہاں، نہیں، کوئی جھوٹا نہیں تھا، ہاں سچا بھی نہیں تھا۔ سچ بولنے والا کون تھا؟
ایک شخص کہ جس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف، وہ کھڑا ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ سچ کی طاقت کیا ہے۔ کہتے ہیں ابن زیاد کیا بکتا ہے، ان الکذاب وابن الکذاب انت و ابوک، جھوٹا جھوٹے کی اولاد تو اور تیرا باپ ہے۔ عزیزان محترم، سچ بولنا چونکہ تاوان چاہتا ہے، قربانی چاہتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے سچ بولنے کے بعد۔ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ انسان سچ بولے گا اور آرام سے اپنی عیش گاہوں میں بیٹھا رہے گا، مصلی عبادت پہ آرام سے مصلی عبادت پر عبادت کرتا رہے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے سچ بولا تو تاوان دینا پڑا۔ ابن زیاد گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ اسے فوراً قید کر لیا جائے۔ قید کر لیا گیا، سامنے لایا گیا اور پھر کہا اس نے کہ کیا سمجھتا تھا، کیا سمجھتا تھا اے ابن عبداللہ ابن عفیف، تو کیا سمجھتا تھا کہ تو ایسے ہی بچ جائے گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو کہتے عبداللہ ابن عفیف کہ تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، یہ دیکھ میرے دونوں آنکھیں زائل ہو چکی ہیں، میں آنکھوں سے نہیں دیکھتا، میں نابینا ہوں، ایک آنکھ میری جنگ جمل میں کام آ گئی، علی کی ہم رکابی میں، ایک آنکھ جنگ صفین میں کام آ گئی علی کے ساتھ، علی کی ہم رکابی میں۔ اور سن، اگر یہ میرے پاس آنکھیں ہوتی، اگر میرے پاس آنکھیں ہوتی، میں نابینا نہ ہوتا تو میرا نام شہدائے کربلا میں ہوتا۔ تو مجھے شہادت سے ڈراتا ہے، میرا نام شہدائے کربلا میں ہوتا۔ جب میری ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آ گئی، ایک آنکھ جنگ صفین میں کام آ گئی، میں اندھا ہو گیا تو میں روتا تھا، اپنے پروردگار کے سامنے گریہ کرتا تھا کہ پروردگار اب شاید مجھے شہادت نصیب نہ ہوگی، مگر بھلا ہو اس شجاعت صداقت کا کہ اس نے مجھے مالا مال کر دیا، اب میں شہید بھی ہوں گا اور تجھ جیسے نابکار کے ہاتھوں شہید ہوں گا۔ اب میں شہید ہوں گا اور تجھ جیسے نابکار کے ہاتھوں شہید ہوں گا۔ صداقت، کہاں پہ صداقت؟ جہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہو، جہاں پہ حق کو دبایا جا رہا ہو۔ ذکر علی عبادت ہے، میں اپنے موضوع سے متصل کر رہا ہوں بات کو۔ ذکر علی عبادت ہے، ہر دور میں عبادت ہے، اور اس دور میں اور اس جگہ پر کہ جہاں ذکر علی دبایا جا رہا ہو، کتنی بڑی عبادت ہے۔ شام کا جو شہر تھا، شام کا جو علاقہ تھا، اس میں ذکر علی کو دبایا جا رہا تھا۔ پابندیاں تھیں کہ کوئی اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھ سکتا، پابندیاں تھیں کہ کوئی علی کا ذکر نہیں کر سکتا، علی کی مدح نہیں کر سکتا۔ نہیں صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ علی پر اعلان سب و شتم ہوتا تھا ممبروں سے۔ 70 سال تک یہ سب و شتم جاری رہا، 70 سال تک یہ سب و شتم جاری رہا۔ ایک خلیفہ کے روک دینے سے وہ چیز کی جو خون میں رچ بس جاتی ہے وہ فوراً آسانی سے تو ختم نہیں ہو جاتی، اس کے باوجود جاری رہے۔ اس ماحول میں امام سید سجاد علیہ السلام نے ذکر علی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ جہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا تھا، میرے مولا نے وہاں پہنچ کر کے صداقت کا علم بلند کیا ہے، میرے مولا نے وہاں پہنچ کر کے ذکر علی کیا ہے۔ عزیزان محترم، بس میں اسی بات کو پیش کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ بہت تیزی سے میں اپنے منزل کی طرف آگے بڑھوں گا۔ آپ دیکھیں کہ شام کا جو دربار ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شام کے دربار میں مولا نے شام کا جو خطبہ شام ہے امام سید سجاد کا، وہ دربار شام میں دیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں، اور جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مسجد جامع میں یہ خطبہ دیا ہے، مسجد جامع میں یہ خطبہ دیا ہے۔ ابو مخنف کہتے ہیں کہ یزید نے جو اشراف اہل شام تھے ان کے اوپر واجب کر دیا تھا کہ مسجد میں آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، چونکہ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ جو قافلہ آیا ہے، قافلہ حسینی آیا ہے، اس کے سامنے میں اپنی پوری طرح سے برتری ثابت کر دوں، چونکہ وہاں کی خبر، دربار ابن زیاد کی خبر آ چکی تھی، اور یہ قافلہ
کوفے سے اس لیے چلا تھا کیونکہ وہاں بہت تیزی سے ماحول بگڑ گیا تھا. اب یزید چاہتا تھا کہ ماحول کو بالکل کنٹرول کر لے، لہٰذا اس نے یہ اعلان کیا کہ سارے کے سارے لوگ مسجد جامع میں، شام کی مسجد جامع میں جمع ہو. سارے کے سارے لوگ آئے، اور آپ دیکھیں کہ تذکرۃ الخواص میں بھی یہ ہے کہ اس نے، یزید نے خاص طور سے مصر کے سفیر کو بلوایا تھا. بڑا مجلل اور بڑا ہیبت ناک، جسے کہتے ہیں ابوت شاہانہ رکھتا ہوا یہ مجمع تھا. اتنی بھیڑ تھی کہ کہا جاتا ہے مسجد قاسم بأہلہ، یعنی تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ایک پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اتنی بھیڑ تھی. بھیڑ سے کیا بتایا گیا تھا؟ بھیڑ سے یہ کہا گیا تھا کہ سنو، ایک خارجی آنے والا ہے، ایک خارجی آئے گا. لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک خارجی آئے گا. عزیزو، امام سید سجاد مسجد میں داخل ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہیں، البتہ ثابت نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہرحال ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. چونکہ ہاتھوں میں ہتھکڑی اس وقت جدا کی گئی ہے کہ جب امام آزاد کیے گئے ہیں. ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں طوق ہے. امام داخل ہو رہے ہیں، مجمع دیکھ رہا ہے، بڑی کینت توز نگاہوں سے مجمع دیکھ رہا ہے کہ یہ خارجی آ گیا. یہ اہل شام کا جو مجمع ہے، یہ بہت زیادہ، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو بتایا ہی یہی گیا ہے، کہ یہ خاندان ایسا گھرانہ ہے، یہ خاندان والے اس طریقے سے ہیں. مسجدوں میں گالیاں دی جاتی ہیں، ممبروں پہ گالیاں دی جاتی ہیں. اس طریقے سے گالیوں کا رواج ہے کہ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ پنجشنبے کے روز، جمعے کے روز لوگ 4000 مرتبہ مولا کو سب و شتم کرتے تھے قربتاً الی اللہ. ایک مرتبہ ایک خطیب خطبے کے دوران سب و شتم علی بھول گیا، وہ نکل گیا. سفر میں جب پہنچا، راستے میں یاد آیا کہ ہاں یہ کیا غضب ہوا، میں نے علی پر سب و شتم نہیں کیا. وہیں اترا، اس نے مسجد لان بنوائی اور وہاں پر اس نے سب و شتم کیا. یہ اس طریقے کے، اس ماحول کے پلے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے بڑے کینت توز نگاہوں سے دیکھا، یہ خارجی آ گیا، یہ تو بڑا دین کا دشمن ہے. عزیزان محترم، امام سید سجاد ایک گوشے میں بیٹھ گئے. یزید نے اپنے خطیب کو بلایا. وہ خطیب جو بکا ہوا خطیب ہے، وہ خطیب جو ہائر کیا ہوا خطیب ہے، اس کو بلایا، ممبر پہ بٹھایا. ممبر پہ آتا ہے خطیب، شروع کرتا ہے بنی امیہ کی تعریفیں شروع کرتا ہے. نہ جانے کیسی کیسی تعریفیں گڑھ کر کے یہ بتاتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھو، اللہ کی رضا ان کی رضا میں پوشیدہ ہے، یعنی بنی امیہ کی رضا میں پوشیدہ ہے. خوب اس نے تعریفیں کی. لیکن جیسے ہی وہ سب و شت پہ علی پہ آیا، جیسے ہی اس نے علی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، مولا علی کے خلاف زبان کو کھولا، فوراً ہی ایک گوشے سے آواز آئی، ویلک ایھا الخاطب. سارا مجمع میرے مولا کی طرف دیکھنے لگا. یہ مجمع وہ ہے کہ جو 46 سال سے سب و شتم علی سن رہا ہے. آج کس نے ٹوک دیا؟ آج کون ہے، کس کے اندر اتنی جرت ہوئی کہ یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے، یزید کے خطیب کو ٹوک دیا؟ اور یہ نہیں کہا کہ ویلک ایھا الخطیب، بلکہ کہا خاطب. خاطب کہا ہے، خطیب نہیں کہا ہے، کیونکہ خطیب وہ ہوتا ہے جو خطبہ دیتا ہے. خطبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر رضا الہی ہوتی ہے. جب حاکمان کی رضا کے لیے کوئی بات کی جائے تو وہ خطبہ نہیں ہوتا بلکہ خطاب ہوا کرتا ہے. خاطب کوئی بھی ہو سکتا ہے، بکا ہوا بھی ہو سکتا ہے، منگایا ہوا بھی ہو سکتا ہے، پیسہ دیا ہوا بھی ہو سکتا ہے. اب تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ خطیب ہے یا خاطب ہے. امام نے واضح کر دیا، ویلک ایھا الخاطب لقد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو نے لوگوں کی رضا کو خرید لیا ہے پروردگار کی غضب کے بدلے. تو نے پروردگار کو ناراض کر دیا اور لوگوں کو خوشحال کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ لقد بوّأ مقعدک من النار. تو نے اپنی جہنم میں اپنی جگہ بنا لی ہے. اس طریقے سے ٹوکنا ایک بہت بڑی بات ہے.
آپ دیکھیے کہ یہ معجزہ صداقت تھا، اللہ اکبر، یہ معجزہ صداقت تھا کہ مولا نے ٹوک دیا، اور پھر کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہو سکی کہ کوئی خطیب سے کہتا کہ تو اپنا بیان جاری رکھ۔ یزید کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ یزید کہہ دیتا ہے خطیب تو اپنا بیان جاری رکھ، کوئی مجمع کا کوئی شخص کہہ دیتا ہے خطیب تو اپنا بیان نہیں، سب طرف سناٹا تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، ہر طرف سکوت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ یہ صداقت کی ابوہت تھی، یہ صداقت کی ہیبت تھی جو ہر ایک پہ طاری تھا، ہر انسان خاموش تھا۔ مولا سید سجاد بول رہے تھے، اور ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں کہ اے یزید، یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الآوت، کہا کہ مجھے موقع تو دے اے یزید، مجھے موقع تو دے کہ میں اس لکڑی پہ جاؤں، مجھے موقع تو دے کہ میں اس لکڑی پہ جاؤں۔ حتی تکلم بکلام فیہ رضا اللہ ولہؤلاء الجلساء فیہ اجر وثواب، مجھے اجازت تو دے، مجھے موقع تو دے کہ میں اس آوت پہ جاؤں، اس لکڑی پہ جاؤں۔ آپ دیکھیے یہ فصاحت و بلاغت مولا ہے کہ مولا یہ بتا رہے ہیں کہ ہر لکڑی کو ممبر نہیں کہتے، ہر لکڑی کو ممبر نہیں کہتے۔ ممبر تو وہ ہوتا ہے جہاں سے رضا الہی کی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں سے مرضی خالق کی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس میں ثواب ہو، سننے والوں کے لیے بھی، بولنے والے کے لیے بھی۔ ہم ممبر نہیں کہیں گے اسے، ممبر اسے نہیں کہتے۔ ممبر تو وہ ہے کہ جہاں سے میرے دادا کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں سے ذکر علی ہوتا ہو۔ دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے ممبر، درس احکام شریعت کی جگہ ہے ممبر، یعنی اعلان ولایت کی جگہ ہے ممبر۔ یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے ممبر، یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے ممبر۔ جو بھی ممبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری پر محمد وعلی محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ حتی اسعد هذه الآوت، میں اس لکڑی پہ چڑھوں، اسے میں ممبر نہیں کہوں گا۔ یہ ممبر وہ ہے کہ جس سے جہاں سے شاطران سیاست کی چاپلوسی کا سامان فراہم ہو، اسے ممبر نہیں کہا جاتا۔ جہاں سے ظالم حکومتوں کی تائید ہو، اسے ہم ممبر نہیں کہتے، وہ لکڑی ہے۔ ممبر تو ایک الگ چیز کا نام ہے، یہ کوئی سیاسی منچ تھوڑی ہے، یہ تو ممبر ہے۔ شمع زوبار ہے یہ جادہ ایماں کے لیے، قابل فخر ہے کتنا یہ مسلمان کے لیے، یہ بنایا گیا ذکر شہ مرداں کے لیے، یہ بنایا گیا ذکر شہ مرداں کے لیے، قابل فخر ہے کتنا یہ مسلمان کے لیے، شمع زوبار ہے یہ جادہ ایماں کے لیے، اور امتحان گاہ محبت ہے، کوئی اسٹیج نہیں۔ ممبر سید لولاک ہے، اسٹیج نہیں، ممبر سید لولاک ہے، اسٹیج نہیں۔ ممبر کا تقدس نہ کھو دینا، ممبر کا تقدس باقی رکھنا ہے۔ مولا نے کہا کہ مجھے موقع تو دے، میں اس لکڑی پہ جاؤں اور ایسا کلام کروں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو اور سننے والوں کے لیے بھی اجر و ثواب۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، مولا یہ آپ کیسی جگہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جگہ بڑی نجس جگہ ہے، آپ نے خود اسے آوت کہا، ممبر نہیں کہہ رہے۔ یہ جگہ بڑی منحوس ہے، یہاں سے 46 سال سے آپ کے جد پر سب و شتم ہو رہا ہے، یہ جگہ آپ کے جانے کی نہیں ہے، آپ کیوں ممبر پہ جانا چاہتے ہیں؟ تو شاید میرا مولا آواز دے کہ دیکھو یاد رکھو، معمار قوم وہیں پہ کھڑا ہو کر کے معماری کرتا ہے جہاں سے افساد پھیلایا گیا ہے، جہاں سے فساد ہوا ہے، وہاں پہ آنا پڑتا، چونکہ امام معمار قوم ہوتا ہے۔
وہ وہیں پہ آتا ہے کہ جہاں سے فساد ہوا ہے۔ اب دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ جب مولا کائنات نے اتنی مرتبہ خلافت کی برائی کی اور یہ کہا کہ احون من افتت الانس، یہ بکری کی چھینک سے زیادہ بیکار ہے، یہ جو ہے اے ابن عباس یہ جو تمہاری خلافت ہے نا، یہ میری ٹوٹی ہوئی نالین کے برابر بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری تعبیرات استعمال کی ہیں کہ جذام کے ہاتھ میں خنزیر کی ہڈی کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب اس طریقے کی باتیں کی ہے مولا نے تو پھر کیوں خلافت کو قبول کر لیا؟ پھر کیوں خلافت کو قبول کر لیا؟ پھر کیوں چوتھے نوبت پہ صحیح، چوتھے نمبر پہ صحیح آپ خلیفہ ہو گئے؟ تو شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دوں گا کہ مثلاً کوئی اگر شخص آئے اور ایک اسٹول رکھ کر کے دیواروں میں چھید کر دے، دیواروں میں رخنے ڈال دے، دیوار خراب کر دے، اور پھر اس کے بعد آپ کسی مستری کو بلائیں، کسی راجگیر کو بلائیں کہ آ کر کے اس دیوار کو صحیح کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا، اسی اسٹول پہ کھڑا ہوگا، اور کھڑے ہونے کے بعد ان رخنوں کو بند کرے گا، اس دیواروں کو بند کرے گا۔ عزیزوں، جدار اسلام میں بنام خلافت جو رخنے پیدا کیے گئے تھے، علی کے لیے لازم تھا کہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے ان رخنوں کو بند کرے۔ جدار اسلام میں، دیوار اسلام میں کیسے کیسے رخنے پیدا کیے گئے تھے، اس کا موقع نہیں ہے کہ میں بہت کچھ بیان کروں کہ کیا کیا ان لوگوں نے رخنے ڈالے تھے، کیا کیا سوراخ کیے تھے، اور پھر میرے مولا نے کیسے کیسے ان سوراخوں کو بند کیا۔ تاریخ میں مفصل ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرنا چاہتا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو پہلا علی تھا وہ تخت خلافت پہ جس مقصد کے تحت گیا تھا، یہ چوتھا علی بھی اسی مقصد اصلاح کے لیے اس آوت پہ جا رہا ہے، اس لکڑیوں پہ جا رہا ہے۔ خود فرمایا کہ دیکھو میں جاؤں گا تو ایسا کلام کروں گا کہ جس میں پروردگار کی رضا ہوگی اور سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یزید گھبرا رہا ہے، یزید پریشان ہے، اجازت نہیں دیتا، موقع نہیں دے رہا ہے کہ مولا میرا جا کر کے ممبر پہ بیٹھے۔ لوگ اصرار کرنے لگے، جب لوگوں نے یہ سنا، لوگوں نے امام کی اس برجستگی کو دیکھا، تو اب لوگ اصرار کر رہے ہیں، اے یزید اسے جانے دے، اسے جانے دے ممبر پر، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے۔ تو یزید گھبرا کر کے اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہے، آپ سنیں گے جملہ، آپ سنیں جملہ جو یزید نے کہا۔ یزید نے کہا، انہو ان صعد لم ینزل حتی بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان۔ کہا کہ تم نہیں جانتے، اگر یہ ممبر پہ چلا گیا نا تو یہ اترے گا نہیں مگر جب تک کہ مجھے رسوا نہ کر لے اور آل ابی سفیان کو رسوا نہ کر لے۔ کہا کہ میں اس کو اجازت نہیں دے سکتا، اے یزید جانے دے، یہ 22 سال کا نوجوان یہ کیا بولے گا، اس نے کسی مکتب میں نہیں پڑھا ہے، یہ 6 مہینے کا تھکا ہوا، اس نے دیکھا ہے کربلا میں کیا کچھ نہ اس کے ساتھ ہوا، یہ کیا بول سکتا ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے۔ تو پھر یزید کہتا ہے، انہو من اہل بیتین قد زقوا العلم زقا۔ یہ دیکھیں یزید جانتا ہے، یزید جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے، یہ اس اہل بیت کا فرد ہے کہ جس کو علم اس طریقے سے بھرایا گیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے۔ یہ اگر ممبر پہ چلا گیا تو بڑا غضب ہو جائے گا، یہ اگر ممبر پہ پہنچ گیا تو بڑی قیامت آ جائے گی۔ اب اجازت نہیں دے رہا ہے، مگر فشار اتنا تھا، لوگوں کا دباؤ اتنا تھا، اتنا اصرار تھا کہ آخرکار اس نے اجازت دی۔ مولا ممبر پر آئے، ممبر پر آنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع۔ اے لوگوں یاد رکھو، مجھے چھ چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے اور 7 چیزوں کے ذریعے سے مجھے شرف دیا گیا ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا کیا 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ سنو، اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والشجاعۃ والفصاحۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ ہمیں یہ چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ وفضلنا بسبع، فضلنا بأن منا النبی المختار،
النبی المختار منا الصدیق منا جعفر الطیار منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ منا صبتا هذه الامہ منا مہدی هذه الامہ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ہمیں جو عطا کیا گیا ہے وہ ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، وہ ہمیں حلم عطا کیا گیا ہے، ہمیں سماحت عطا کی گئی ہے، ہمیں فصاحت عطا کی گئی ہے۔ یہ علم ہماری میراث ہے، یہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ علم ضروری ہوتا ہے کہ انسان، یعنی مولا یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز تم میں نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ہے، جو ہم سے جڑ گیا ہے علم اس کو ملتا ہے، چونکہ یہ تو ہمارے در کی میراث ہے، یہ تو ہمارے در کی بھیک ہے، یہ علم ہمارے در کی بھیک ہے۔ گلشن علم نبوت کے گلے تازہ علی، مصطفیٰ علم کا چہرہ ہے تو ہیں غازہ علی، علم احمد کا لگا سکتے ہیں اندازہ علی، علم کا شہر نبی، علم کا دروازہ علی، علم کا شہر نبی، علم کا دروازہ علی۔ آکے جبریل بھی پھیلائے ہوئے ہاتھ ملے، ایسا در ڈھونڈ جہاں علم کی خیرات ملے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ علم ہمیں دیا گیا ہے، ہم میں ہے کہ جو صاحب منبر سلونی ہوا کرتے ہیں، یہ علم ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ علم ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ علم اور بردباری ضروری ہے رہبریت کے لیے، اور سنو فصاحت ہمیں دی گئی ہے، بولنا ہمیں آتا ہے۔ یزید شراب کے نشے میں چور ہو کر کے شعر لکھنا اور بات ہے، دعاؤں کے قالب میں فصاحتوں کے دریا بہا دینا اور بات ہے۔ فصاحت ہمیں دی گئی ہے، بولنا ہمیں آتا ہے۔ والمحبت فی قلوب المومنین، جانے قربان، مولا نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے دل میں، بلکہ کہا مومنین کے دل میں ہماری محبت رکھی گئی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو انسان مومن ہے، اجر رسالت کی فکر کرتا ہے، وہ ہماری محبت کو رکھتا ہے اپنے دل میں۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں اچھا یہ کون آ گیا ہے، ہم اسے خارجی کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہا ہے علم ہمیں عطا کیا گیا، حلم ہمیں عطا کیا گیا، سماحت ہمیں دی گئی، شجاعت ہمیں دی گئی، فصاحت ہمیں دی گئی، محبت مومنین کے دل میں ہمیں دی گئی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں نبی مختار ہیں، ہم میں جعفر طیار ہیں، ہم میں صدیق ہیں، یہ کہہ رہا ہے ہم میں صدیق ہے، علی ابن ابی طالب صدیق۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو 3 صدیق ہیں، حبیب نجار صدیق ہیں، مومن آل فرعون، مومن آل یاسین، یہ 2 صدیق ہیں، اور اے علی آپ صدیق اکبر ہیں۔ فرمایا ہے اے علی آپ صدیق اکبر ہیں۔ نبیوں کے بعد قرآن مجید نے کئی لوگوں کو اپنے نبیوں کو صدیق کہا ہے، کئی لوگوں کو صدیق کہا ہے۔ آپ دیکھیں جناب ابراہیم کو صدیق کہا گیا، وَاذْكُرْ كِتَابَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یا جناب ادریس کو یہی آیت ہے، بس نام بدلا ہے، وَاذْكُرْ كِتَابَ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جناب یوسف کو صدیق کہا گیا، یا یوسف ایھا الصدیق، صدیق کہا گیا یوسف کو۔ یوسف 12 یا 13 سال کے تھے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ فی غیابت الجب، جب وہ پہنچے کنویں میں تو فوراً ہی سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، پروردگار میں مغفرت چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دن یہ سوچا تھا کہ مجھے کون ایذا پہنچا سکتا ہے، مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے اتنے بھائی، عصبہ، یہ پوری جماعت، یہ اتنے بھائی، مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پروردگار شاید ایک لمحے کے لیے توجہ ادھر سے ادھر ہو گئی ہو، لہذا آج مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ میں نے جن کے اوپر بھروسہ کیا تھا انہی کے ذریعے سے میں آج غیابت الجب میں آیا۔ میں کہوں گا یوسف، جناب یوسف سے کہوں گا، میں کہوں گا یوسف، یہ غیابت الجب، یہ کنویں کا گڑھا ہے، اس کے اندر حشرات ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، آپ آتے ہی سجدے میں کیوں چلے گئے؟ ارے پہلے جگہ صاف کر لیتے، کہیں کوئی بچھو ڈنگ نہ مار دے، کہیں کوئی سانپ نہ مار دے۔ کہا دیکھا نہیں، قرآن نے مجھے صدیق کہا ہے، جو صدیق ہوتا ہے اسے سانپ کا ڈر نہیں ہوا کرتا۔ تو صدیق
قرآن مجید نے جنہیں صدیق کہا ہے وہ ہے صدیق، میرے رسول نے جنہیں صدیق کہا ہے وہ ہے صدیق۔ منا الصدیق منا الصدیقو، ہم میں صدیق ہیں، منا جعفر الطیار، منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، حمزہ ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حیدر کرار ہم میں سے ہیں، نبی مختار ہم میں سے ہیں، منا صبطہ ہذہ الامہ، ہم میں سے یہ دو نواسے، اس امت کے دو نواسے حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس امت کا، اس نظام اسلامی کا مستقبل حضرت حجت ہم میں سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مجمع پریشان ہے، آپ دیکھیے کہ کیسے صداقت کا جادو چل رہا ہے۔ مجمع پریشان ہے عجب، ہم اسے خارجی سمجھتے تھے، ہم اسے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا کا دشمن ہے، یہ رسول کا دشمن ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی مختار ان میں سے ہیں، جعفر طیار ان میں سے ہیں، حیدر کرار ان میں سے ہیں، صبطہ ہذہ الامہ ان میں سے ہے، مہدی ہذہ الامہ ان میں سے ہے، یہ سارے کے سارے اس میں سے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام سجاد رکتے نہیں ہیں بلکہ آواز دیتے ہیں، من عرفنی عرفنی ومن لم یعرفنی فقد انبأتہ بحسبی و نسبی، جس نے مجھے پہچان لیا، مگر جو نہیں پہچانتا ہے میں اسے اپنے حسب و نسب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حسب کسے کہتے ہیں؟ نسب کسے کہتے ہیں؟ نسب اسے کہتے ہیں جو سلسلے کے ذریعے سے، خاندانی وراثت کے ذریعے سے جو شرف اور جو کمالات انسان کو پہنچے ہوں اسے نسب کہتے ہیں۔ حسب کسے کہتے ہیں؟ وہ کمالات، وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں کہ جو انسان اپنی قوت بازو سے کسب کرتا ہے اسے حسب کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا میں اس کو، جس نے مجھے پہچان لیا ہے، جس نے مجھے نہیں پہچانا ہے میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ مولا فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مولا نے یہ فرمایا کہ میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں مناسک حج کا بیٹا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے جگہوں کی جو روح ہے وہ توحید ہے۔ امام نے فرمایا یہ جو توحید ہے، توحید یہ میرے رگو پے میں اس طریقے سے سرایت کیے ہوئے ہے جیسے کسی بیٹے کے جسم میں اس کے باپ کا لہو دوڑتا ہے۔ جس طریقے سے کسی بیٹے کے جسم میں اس کے باپ کا لہو دوڑتا ہے نا، اسی طریقے سے یہ توحید تم ہمیں خارجی بتا رہے ہو، تم ہمیں دشمن خدا بتا رہے ہو۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے مولا آئے ہیں اور آ کر کے قبل بعثت کو یاد دلا رہے ہیں۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں وہ ہوں کہ جس نے حجر اسود کو اطراف ردا میں بلند کیا۔ واقعہ قبل بعثت کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں، جب سیل آیا تھا اس نے آ کر کے کعبے کو ڈھا دیا تھا، کعبے کو گرا دیا تھا، تو پھر کعبے کی بات سازی ہوئی۔ اس کے بعد 4 قبیلوں میں آپس میں نزاع ہو گیا کہ کون حجر اسود کو وہاں پر اس کی جگہ پہ لگائے گا۔ یہ لوگ لڑ رہے تھے کہ کسی دانا نے کہا کہ سنو، لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ فضیلت جس کو جانی ہے چلی جائے گی، لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ جو اس جگہ سے سب سے پہلے آئے گا ہم اس سے فیصلہ لے لیں گے۔ عزیزان محترم، جب دیکھا گیا کہ کوئی آ رہا ہے تو چاروں نے دیکھنے کے بعد سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا ارے یہ تو بہت بڑا امین ہے، یہ تو بہت بڑا صادق ہے، اس سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، یہ تو کسی کے روب میں نہیں آتا، کسی کے مال کے روب میں نہیں آتا، کسی کے منصب کے روب میں نہیں آتا، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے کہ جو فیصلہ کرے گا اگر ہمارے خلاف بھی ہوگا تو اس میں بھی ہم چاشنی محسوس کریں گے۔ یہ لوگ جاتے ہیں رسول خدا کے پاس، فیصلہ لیتے ہیں۔ رسول نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا، سب سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑ کر کے اٹھاؤ۔ سب نے اٹھایا، رسول نے اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے نصب کر دیا۔ مولا فرما رہے ہیں انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں وہ ہوں کہ جس نے چادر میں حجر اسود کو بلند کروا کر کے اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے نصب کر دیا۔ انا ابن
من حمل الرکن باطراف الرداء۔ اور پھر اس کے بعد مولا نے شب معراج کا تذکرہ شروع کر دیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ سنو، اس سے پہلے مولا نے بہت ساری باتیں اور بھی کہی ہیں کہ انا ابن من خیر طافا وسعا، میں وہ ہوں کہ جس نے سب سے بہتر انداز میں طواف کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے سب سے بہتر انداز میں طواف کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے سب سے بہتر انداز میں سعی کی۔ انا ابن خیر من حج ولبا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر انداز میں حج کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے سب سے بہتر انداز میں تلبیہ کہا، جس نے سب سے بہتر انداز میں تلبیہ کہا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میرا مولا فرماتا ہے کہ سنو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو براق پہ ہوا میں اڑایا گیا، ہوا میں یعنی شب معراج لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میں اس کا بیٹا ہوں جسے راتوں رات پروردگار نے اپنے سفر معراج پہ بلایا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الى سدرۃ المنتہى، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اپنے ساتھ جبرائیل کو سدرۃ منتہا تک لے گیا۔ انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، میں اس کا بیٹا ہوں جو بڑھتا گیا، نزدیک ہوتا گیا، یہاں تک کہ کمان دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ مجھے معمولی انسان نہ سمجھنا، مجھے میرا تعارف کرو، مجھے سمجھو، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو من صلی بہ ملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے ساتھ ملائکہ نے نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے ساتھ جبریل گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو سدرۃ منتہا تک پہنچ گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ امام فرماتے چلے جا رہے ہیں میں کس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من اوحى به الجلیل ما اوحى، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر جلیل نے جو کچھ کہنا تھا اس رات کہہ دیا۔ عزیزان محترم، مجمع یہ سوچ رہا ہے کہ ہیں یہ کیا کہتا چلا جا رہا ہے، اے کاش کہ یہ اپنے جس باپ کے صفات بیان کر رہا ہے اس کا نام تو لے لے۔ جب لوگوں کے اندر یہ جذبہ ابھر گیا اور لوگ پریشان ہو گئے، لوگ منتظر ہیں کہ یہ اپنے باپ کا نام لے لے، حلقوم تک دل آ گئے، تو پھر میرا مولا کہتا ہے کہ سنو، انا ابن من اوحى به الجلیل ما اوحى، میں وہ ہوں کہ جس کے اوپر جلیل نے وحی کی، جو کچھ کہنا تھا وہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد آل اب لوگ پریشان ہیں، یہ کون ہے آخر، یہ کون آ گیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اب اس کے بعد چونکہ وہاں اس منبر سے مولا کائنات کی برائی کی گئی تھی، اس منبر سے مولا کائنات کی برائی کی جاتی رہی تھی، لہذا میرے مولا نے ذکر علی شروع کر دیا، ذکر مولا کائنات شروع کیا اور بڑی شان سے شروع کیا۔ علماء فرماتے ہیں 80 سے زیادہ فضائل مولا نے اس خطبے میں اس منبر شام سے کہا، اور پھر کہا کہ سنو، انا ابن من ضرب خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس میں خرطوم سور کو کہتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بڑے بڑے سورماؤں کی بڑی بڑی ناک زمین میں رگڑ دی، یہاں تک کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، یہاں تک کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب آپ نے پہچانا، یزید کو اپنا دادا ابی سفیان یاد آ گیا ہوگا جب مولا نے یہ جملہ کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بڑے بڑے سورماؤں کی ناک زمین میں رگڑ دی تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ انا ابن من ضرب بالسیفین، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وہاجر ہجرتین وطعن برمحین وہاجر ہجرتین وبایا بیعتین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین۔ سنو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی۔ اس کے بارے میں 2 تفصیلیں ہیں۔ پہلی تفصیل یہ ہے کہ جب مولا کائنات نے جنگ احد میں تلوار چلائی، اتنی تلوار چلائی کہ یہ تلوار ٹوٹ گئی، تو پھر نبی کریم نے اپنی تلوار دے دی، نبی کریم نے اپنی تلوار دے دی، اور پھر اس شان سے تلوار چلائی کہ فضا میں آواز گونج اٹھی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔
آپ نے محسوس کیا کہ کس طریقے سے، کس شان سے میرے مولا نے تلوار چلائی۔ ڈاکٹر پیام اعظمی کہتے ہیں کہ حسن عمل سے قوت پروردگار لی، تلوار عرش پر جو ٹنگی تھی اتار لی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، جو دو تلواروں سے لڑا ہے، جو دو تلواروں سے لڑا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد دو منہا تلوار یعنی خود ذوالفقار مراد ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ذوالفقار کی کیا شان ہے۔ اب ذوالفقار کا تذکرہ آ گیا ہے تو ایک بند سنا دوں گا کہ دستے علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار، دستے علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار، شعلے ستم گروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار، دشتے وغا میں رنگ بدلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار۔ عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا، دھبا نہیں تھا جس پہ غریبوں کے خون کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، کہ جس نے دو تلواروں سے جنگ کی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری ایک تفسیر ہے کہ جس کو علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ کبھی کبھی علی اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کے میدان میں آ جاتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ دشمن دیکھ کر کے حیرت و استعجاب میں پڑ جاتا تھا کہ علی کے دائیں ہاتھ کی تلوار میں زیادہ صفائی ہے یا بائیں ہاتھ کی تلوار میں زیادہ صفائی ہے۔ اس طریقے سے میرا مولا اپنے باپ کی فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعن برمحین، جو دو نیزوں سے لڑا، جو دو نیزوں سے لڑا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ کے زمانے میں کافرین اور مشرکین سے لڑے اور پھر ان کے بعد منافقین سے لڑے کہ جو جنگیں ہوئی ہیں۔ میں بہت زیادہ تفصیل عرض نہیں کرنا چاہتا چونکہ بس بہرحال دام وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولائے کائنات کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، فضائل کے دریا بہا رہے ہیں۔ میرا مولا فضائل کا دریا بہا رہا ہے اسی منبر سے جس منبر سے مولا پر سب کو شتم کیا جاتا تھا۔ مولا بتا رہے ہیں کہ سنو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو دو تلواروں سے لڑا، جو دو نیزوں سے لڑا، کہ جس نے دو بیعتیں کی، جس نے دو ہجرتیں کی، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا۔ وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، طرفہ کہتے ہیں پلک جھپکنے کو، پلک جھپکنے برابر بھی اس نے جو ہے وہ کفر نہیں کیا۔ اس کو تو اہل سنت بھی مانتے ہیں، وہ علی کو کرم اللہ وجہ لکھتے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ علی نے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کبھی بھی غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اس لیے ہم رضی اللہ کے بجائے کرم اللہ وجہ لکھتے ہیں۔ تو میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد مسلسل تعریفیں کرتے چلے جاتے ہیں، مسلسل ذکر مولا کائنات کرتے چلے جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں سمح سخی بہی بہلول ذکی رضی مقدام حمام صابر صوام مقدام محذب قوام قاطع الاسلاب و مفرق الاحزاب۔ مسلسل تعریف کرتے چلے جاتے ہیں، سمح سخی بہی بہلول مکی مدنی خیفی عقبی مشعری مہاجریون، بار بار تعریفیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ صاحب المشعرین ابو السبتین الحسن والحسین ذاک جدی علی بن ابی طالب۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے میرے مولا نے یہاں پہ اگر ایک ایک لفظ پہ گفتگو کی جائے تو بڑا وقت درکار ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میرا مولا کائنات کے فضائل کا دریا بہاتا ہے اور اس طریقے سے بہاتا ہے کہ یزید پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک مؤذن سے کہا کہ تو اذان دے، اس نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر، اذان شروع ہوئی،
مولا خاموش ہو گئے۔ اذان احترام ضروری تھا، مولا خاموش ہو گئے، مگر مولا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اذان بڑھتی چلی جا رہی ہے، مولا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اذان بڑھتی چلی جا رہی ہے، ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک مرتبہ میرا مولا یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے یزید یہ بتا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو یہ کہے کہ یہ میرے جد کا نام ہے تو جھوٹا ہے، تو کاذب ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جد کا نام ہے تو یہ بتا کہ تو نے ان کی عترت کو کیوں اس طریقے سے شہید کیا، تو نے کیوں اس طریقے سے ظلم کیا، یہ بتا کہ کیوں ظلم کیا۔ جعفر شہیدی لکھتے ہیں کہ اس خطبے کا اثر تھا، اس خطبے کا اثر تھا کہ یزید نماز جماعت نہیں پڑھا سکا، وہاں سے تلواروں کے سائے میں بھاگا، فرار کر کے بھاگا۔ اور کہتے ہیں کہ جب مولا نے یہ خطبہ دیا ہے، خطب خطبتاً تب منها العیون و اوجل منها القلوب، جب مولا نے یہ خطبہ دیا ہے تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو رو نہ رہا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کا دل تڑپ نہ رہا ہو۔ لوگ دیواروں میں سر مارے دے رہے تھے، بار بار رو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد محققین کہتے ہیں کہ لوگ آئے اور آ کر کے میرے مولا کا ہاتھ چوم رہے تھے، قبائیں چوم رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے، مولا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ ان فضیلتوں کے حامل ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نے آپ پر پتھر پھینکا، ہم نے آپ پر آگ پھیرا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ خارجی ہیں، آپ ان فضیلتوں کے حامل ہیں، آپ کے بابا ان فضیلتوں کے حامل ہیں۔ آپ دیکھیں علماء نے بتایا کہ یہ خطبہ زیادہ سے زیادہ 30-35 منٹ کا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ 30-35 منٹ میں فصاحت و بلاغت مولا یہ تھی کہ 46 سال کے عرصے میں جو کچھ بنی امیہ نے جتنی کوششیں مولا علی کے خلاف کی تھی سب پر پانی پھیر دیا۔ لوگ آ کر کے ہاتھ چوم رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے۔ بس عزیزان محترم، میں نے زحمت کو تمام کیا۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میرے مولا نے ذکر علی ابن ابی طالب کے فریضے کو انجام دیا، وہاں پہ انجام دیا کہ جہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا تھا، جہاں پہ حق کو دبایا جا رہا تھا۔ میرے مولا نے جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ممبر پہ چڑھ کے بباد درنگ ببانگ دہل سب سے بتایا کہ میرا دادا کون ہے، میرا بابا کون ہے، میرا نانا کون ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ اسی خطبے کا اثر تھا، اسی خطبے کا اثر تھا کہ یزید نے اپنی پالیسی بدل دی، اور آخر کار ایک دن وہ آیا کہ جب یزید نے امام سید سجاد کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں مصائب کی تھیں۔ میں مصائب بہت نہیں پڑھوں گا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے وقت سے زیادہ وقت لے لیا ہے، اپنے معینہ وقت سے زیادہ وقت لے لیا ہے۔ بس 2-3 جملے مصائب کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ مولا کے دربار شام میں خطبے کا اثر تھا کہ وہاں پر انقلاب جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ یزید نے امام سید سجاد کو اپنے دربار میں بلایا۔ عزیزوں، زین العابدین امام سجاد کی چاہنے والی پھوپھی جناب زینب نے جب دیکھا کہ یزید نے بلوایا ہے تو ایک مرتبہ بے چین ہو گئی۔ میرے لال خدا حافظ و ناصر، اللہ سے دعا کر رہی ہیں۔ عزیزان محترم، امام سید سجاد دربار میں چلے جاتے ہیں، مگر زینب کو قرار نہیں ہے۔ زینب بڑی مضطرب ہے، بار بار ٹہل رہی ہے، کیا ہوگا میرے لال کے ساتھ، کیا ہوگا میری بھیا کی نشانی کے ساتھ، مسلسل پریشان ہے۔ عزیزوں، زینب جب مضطرب ہوتی ہے، جب زینب پریشان ہوتی ہے تو اسے کہاں سکون ملتا ہے؟ مصلی عبادت، زینب نے مصلی عبادت
بچھا دیا، اپنا سر رکھ دیا۔ آپ کو یاد ہے جب اون و محمد میدان میں گئے تھے، زینب مضطرب تھی تو زینب نے مصلی عبادت بچھا دیا، اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ پروردگارا میرے فدیے کو قبول کر لینا، پروردگارا میری قربانی کو قبول کر لینا۔ جب تک سر نہ اٹھایا، جب تک اون و محمد کا لاشا میدان سے نہ آیا، عزیزو آج بھی زینب نے مصلی کو بچھا دیا، سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، مگر دعا بدلی ہوئی ہے، پروردگارا میرے بھتیجے کی حفاظت کرنا، میرے بھیا کی نشانی کی حفاظت کرنا۔ عزیزو زندان قفل زندان کھلنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا، عابد مستر اندر آئے، زینب نے سر کو اٹھایا، عجب منظر دیکھا، زینب حیرت و استحجام میں ڈوب گئی، دوڑ کر کے اپنے بھتیجے کے سینے سے لگ گئی، کبھی گلے کو چومتی ہے، کبھی ماتھے کو چومتی ہے، کبھی کلائیوں کو چومتی ہے۔ میرے لال وہ بیڑیاں کیا ہوئی، میرے لال وہ ہتھکڑیاں کیا ہوئی، میرے لال وہ توق خاردار کیا ہوا۔ پھوپھی اماں اب ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ یزید نے یہ کہا ہے آپ چاہے یہاں رہے چاہے مدینے چلے جائیں، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پھوپھی ہماری بزرگ ہے، وہی فیصلہ کریں گی، جو فیصلہ کریں گی وہ ہماری پھوپھی فیصلہ کریں گی۔ عزیزو زینب نے سجاد کی پیشانی چومی، میرے لال ہم مدینے جائیں گے مگر وہ کارنامہ بھی انجام دینا ہے جو تم نے جامع مسجد شام میں انجام دیا تھا، لہذا فرش ادائے سید الشہداء بچ گیا۔ محققین کہتے ہیں اتنی بھیڑ ہوتی تھی شامی عورتوں کی، اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ کہیں کوئی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، کسی ایک فرد کے بھی آ جانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اس بھیڑ میں جناب زینب یہ بھیا کے پیغام کو عام کرتی تھی، اپنے بھائی کے پیغام کو سناتی تھی، یہ بتاتی تھی کہ میرا بابا کون ہے، یہ بتاتی تھی کہ میرا بابا کون ہے۔ صرف ایک دن یہ مجلس برپا نہیں کی ہے بلکہ مسلسل کئی دنوں تک یہ مجلس برپا کی ہے، اور اس میں یہ بتاتی تھی جس طریقے سے سید سجاد نے اپنے بابا کے پیغام کو عام کیا، اپنے دادا کے ذکر کو عام کیا، اسی طریقے سے جناب زینب بھی شام کی عورتوں کو بتاتی تھی، اے شام کی عورتوں میرا بھیا بھوکا مارا گیا، میرا بھیا پیاسا مارا گیا، مگر اس کے باوجود اس نے ذلت قبول نہیں کی، اس نے علم حق کو بلند کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب۔ بار الہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمیں سچ بولنے کی طاقت عنایت فرما، پروردگار ہمیں ذکر علی کرنے کا شعور عنایت فرما، پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انسان شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔